محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین حضرات، اس کتاب اظہار العرب میں آج ہمارا سبق سب سے پہلا اس کتاب کا سبق ہے۔ آج اس کتاب اظہار العرب کو ہم شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی سبقاً سبقاً اس کتاب کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قال حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویذکر الاسلام دین الفطرۃ والسلام۔ حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال فرمایا، حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت مداح رسول، بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں۔ صحابہ میں یہ انصاری صحابی ہیں جو مدینہ ہی میں مشرف با اسلام ہوئے۔ تو حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے۔ یمدح فعل مضارع اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہوگی، النبی یا مفعول بھی، یہ جملہ ہو کر حال ہوگا حسان بن ثابت سے۔ حسان بن ثابت نے فرمایا، کس حال میں فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے۔ وَيَذْكُرُ الْإِسْلَامَ، اور اسلام کا ذکر کرتے ہوئے۔ اسلام کیسا دین ہے؟ دین الفطرۃ والسلام، فطرت اور سلامتی کے دین کا۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اور اسلام، فطرت اور سلامتی کے دین کا ذکر کرتے ہوئے۔ الاسلام مبدل منہ اور دین الفطرۃ والسلام بترکیب اضافی بدل ہوگا۔ مبدل منہ بدل سے مل کر یذکرو کا مفعول بھی، اور یہ یمدح النبی پر معطوف ہے جملہ، پھر یہ حال ہونا ہے۔ تو حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اور اسلام فطرت اور سلامتی کے دین کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اغر علیہ، یہ فرمایا، اغر علیہ۔ اغر کا معنی ہے خوبصورت۔
اغرو کا معنی خوبصورت ہے۔ یہاں اغرو سے پہلے ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، جو پیچھے سے یہ حضرت حسان بن ثابت تعریف کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو پیچھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، اسی کی جانب ہوا ضمیر لوٹے گی۔ تو اغرو خبر ہے مبتدا محذوف ہوا کی، اور ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹے گی۔ تو ہوا اغرو وہ خوبصورت ہیں، ہوا اغرو وہ خوبصورت ہیں۔ تو ہوا اغرو آپ خوبصورت ہیں۔ ایک معنی اغرو کا یہ ہوا خوبصورت، اور اغرو کا ایک معنی ہے ظاہر ہونا، ظاہر ہونا۔ تو اغرو کا معنی ہوگا ظاہر۔ کس پر ظاہر؟ علیہ آپ پر ظاہر، آپ پر ظاہر ہے۔ النبوت نبوت، یہ للنبوت نہیں بلکہ النبوت، اغرو کا فاعل۔ تو آپ پر نبوت ظاہر ہے، آپ پر نبوت ظاہر ہے۔ اس صورت میں بھی یہ مبتدا محذوف ہوا کی خبر ہی ہوگا، اور ترجمہ لفظی اس طرح ہوگا وہ آپ پر، ہوا وہ علیہ آپ پر نبوت ظاہر ہے۔ تو وہ آپ پر یعنی خود آپ ہی پر، آپ پر نبوت ظاہر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ ایسے نبی ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جو آپ کو دیکھ لیتا، دیکھتے ہی آپ کا مستانہ شیدائی ہو جاتا۔ بہت سارے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے کتراتے تھے کہ اگر دیکھ لیا، نظروں سے نظریں ملا لیں تو اسی کے ہو کے رہ جائیں گے۔ تو آپ پر نبوت ظاہر ہے، آپ کو دیکھتے ہی پتہ لگتا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ للنبوت خاتم، نبوت کے لیے خاتم ہیں، نبوت کے لیے خاتم ہیں کا مطلب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو نبوت کے لیے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں۔ من اللہ مشہود، من اللہ اللہ کی طرف سے، مشہود گواہی دیے ہوئے ہیں، یعنی آپ نبی ہیں اس بات کی گواہی خود اللہ رب العزت نے دی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول نبی ہونے کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ من اللہ مشہود، اللہ کی طرف سے مشہود ہیں، گواہی دیے ہوئے ہیں۔ یلوح چمک رہے ہیں، لاح یلوح چمکنا، آپ چمک رہے ہیں، ویشہد اور گواہی دے رہے ہیں، آپ چمک رہے ہیں اور
گواہی دے رہے ہیں۔ گواہی کس بات کی؟ یا تو خود اپنی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی بھی سرکار نے گواہی دی، بیان فرمایا، اور یا اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو چمک رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں۔ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ، یہ اسم کا حمزہ وصلی ہے تو گرا کر اس طرح پڑھیں گے، ضم الإلہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ وضم الإلہ، واو حرف عطف ہے، اس کا معنی ہے اور، ضم فعل ماضی ہے، اس کا مضارع یضم، ضم یضم کا معنی ہے ملانا، تو ضم ملایا، الالہ اللہ نے ملایا، اسم النبی نبی کا نام، مع اسمہ اپنے نام کے ساتھ، معبود نے، الہ معبود نے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ ترکیب بہت ہی ظاہر ہے، فعل فاعل اور مفعول بھی مفعول فی ہے۔ معبود نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا، کہاں ملایا؟ کب؟ اذا قال، جب، قالا کہتا ہے، فی الخمس پانچ میں، المؤذن مؤذن اذان کہنے والا، اشہد جب کہتا ہے پانچ میں اذان کہنے والا، اشہد، اب یہ پانچ کیا ہوئی؟ اذان کہنے والا پانچ میں یعنی پانچ اذانوں میں، تو جب پانچوں اذانوں میں اذان کہنے والا اشہد کہتا ہے، تو معبود نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا، جبکہ مؤذن پانچوں اذانوں میں اشہد کہتا ہے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ معبود کا نام ہو گیا، واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو گیا۔ تو معبود نے اپنے نام کے ساتھ پہلی اشہد میں اپنا نام رکھا اور دوسری اشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام جوڑ دیا، ملا دیا۔ تو اسی کو شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معبود نے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا، جبکہ اذان کہنے والا پانچوں اذانوں میں اشہد کہتا ہے۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ، من اسمہ کو من اسمہ، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ یجلو، لام کے بعد یہ لام کہ ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے، وہی یجلہ کو نصب کر رہا ہے۔ یجلہ یا یجلو فعل مضارع ہے باب افعال سے، اجلہ یجلو اجلال، اجلہ یجلو اجلالا، کسی کو بزرگی دینا، بڑا کرنا۔
تو شق لہو من اسمہ لیجلہ، فذو العرش محمود وہذا محمد۔ شق یشق نکالنا، شق یشق نکالنا، اور آپ کے لیے نکالا، لہو آپ کے لیے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالا، کس نے؟ اللہ نے۔ تو شقہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو اسم جلالت اللہ کی جانب پلٹے گی، اور آپ کے لیے نکالا، من اسمہ ہی اپنے نام سے۔ کیا نکالا؟ نبی کا نام اپنے نام سے ہی مشتق کیا، مادہ ایک رکھا دونوں کا۔ تو اللہ نے آپ کے لیے اپنے نام سے نکالا، یعنی آپ کا نام، اللہ نے آپ کے لیے اپنے نام سے نکالا، یعنی اپنا نام۔ کیوں نکالا اپنے نام سے؟ اپنے نام سے کیوں نکالا، کیا وجہ ہے؟ لیجلہ، تاکہ وہ آپ کو بلند کر دے، تاکہ وہ یعنی اللہ آپ کو بلند کر دے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس نبی محترم کا نام اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ خود میرے نام سے نکلا ہے، مادہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو آپ کے لیے اپنے نام سے نبی کے نام کو نکالا تاکہ وہ آپ کو بلند کر دے۔ فذو العرش محمود، فا کا معنی تو، ذو کا معنی والا، عرش عرش، تو عرش والا محمود ہے، عرش والا جو مستوی عرش ہے وہ محمود ہے، تو عرش والا محمود ہے۔ وہذا محمد، اور یہ محمد ہیں۔ تو اللہ نے اپنے اسم گرامی محمود سے نبی کا نام محمد نکالا، دونوں کا مادہ حامیم دال ایک ہی ہے۔ تو میں ایک مرتبہ ترجمہ دہرا رہا ہوں، صرف ترجمہ۔ حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے اور اسلام، فطرت اور سلامتی کے دین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آپ خوبصورت ہیں یا آپ پر نبوت ظاہر ہے، نبوت کے لیے خاتم ہیں، اللہ کی طرف سے گواہی دیے ہوئے ہیں، چمک رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں۔ معبود نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا، جبکہ اذان کہنے والا پانچوں اذانوں میں اشہدو کہتا ہے، اور آپ کے لیے اپنے نام سے آپ کا نام نکالا تاکہ وہ آپ کو بلند کرے، تو عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔